بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سب بہتر ہوں پہلے سے، لیکن ابھی تک بیڈ میں ہوں سر۔ موسٹ پروبلی مجھے کورونا ہو گیا ہے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سر۔ ہم سب لوگ کلاس میں آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ جلدی سے صحت یاب ہو کر کے واپس آئیں کلاس میں ہماری، اور اللہ تعالیٰ تھینک آپ یو کو ویری جلد مچ، صحت دے سر، جلد صحت دے تھینک آپ یو کو۔ ویری مچ، تھینک یو سر، بہت مہربانی سر۔ بھائی سب لوگوں نے خاص طور سے دعا کرنی سر کے لیے۔ آج صفحہ نمبر 39 ہم پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پیج پہ بھی تھوڑا سا چلے جائیں، تاکہ ارادہ میرا یہ ہے کہ ہم اس کورس کو رمضان سے پہلے اگر ختم کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی ہمیں تقریباً 1.5 صفحہ تو پڑھنا چاہیے جتنا ٹائم ہوتا ہے، تو آج کوشش کریں گے 1.5 نہیں تو 1.25 پیج تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں سر، سورۃ البقرہ ہے نا ہمارا جو، ہاں، تو سورۃ البقرہ کا جو پورا سلیبس ہے، ابھی 2 مہینے ہیں رمضان میں، تو 8 ہفتوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کم سے کم کورس تو کمپلیٹ کر لینا، ورنہ وہ رمضان کی بریک، عید، وہ کافی پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ان آیات کو پہلے سن لیں، اور طریقہ وہی ہے ہمارا کہ ہم پہلے دیکھ لیں گے کون کون سے نئے الفاظ آ رہے ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ان کی دیکھ لیں گے، گرامر بھی دیکھ لیں گے، اور پھر جو صرفی، نحوی، تشریح، کچھ تفسیری نکات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی یہ والا ہم نے پڑھ لیا ہے، ہاں تو یہی پڑھنا ہے نا آج، یہی پڑھنا ہے نا ہم نے، پیج 39 پڑھنا ہے نا، 38 تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا الله لا فإن أرادوا إصلاحا تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم إن أردتم أن تستغفروا فلا جناح عليكم إذا سلمتم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن من أنفسهن معروف والله بما تعملون خبير ولا جناح أو أكملتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا
ولا سرا إلا فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. جو نئے الفاظ اس میں آ رہے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلی لائن میں یرضعن، رضاعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دودھ پلانے کے لیے، اور اسی کا جو مصدر ہے یرضعن ہے فعل مضارع جمع مؤنث غائب، باب افعال سے ارضع یرضع اور ارضاءً. رضع یرضع بھی آتا ہے، سوری رضع یرضع، باب ضربہ سے بھی آتا ہے یہ، اور بھی ہیں اس کے، استرضع بھی ہے باب استفعال سے. رضع ارضاء. اچھا یہ مصدر جو ہے رضاعتن بھی ہے اور رضاعتن بھی ہے، اس کا مطلب ہے دو مصدر نظر آ رہے ہیں اس کے مجھے. کسوتن لباس، کپڑا. سر جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو رضاع ہے، اور اس میں مصدر لکھا ہوا تھا اس لیے. ہاں کسوتن، اس کی جمع آتی ہے کساءن، اس نے لباس پہنا ہے. جو خانہ کعبہ کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کو بھی کسوہ کہتے ہیں، وہ یہی والا کسوہ ہے. تکلف، کلفا یکلفو سے تکلف، اور یہ فعل مضارع منفی مجہول ہے یہاں پہ لا تکلفو سے، ٹھیک ہے، اسے تکلیف نہیں، ہاں نہیں تکلیف دی جائے گی. نہیں مجہول میرا خیال ہے مجہول نہیں ہے یہ، ہاں مجہول نہیں ہے یہ اس میں ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہاں پہ کیا ہے، تکلفو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے مجہول ہے، صحیح ہے، صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں اس میں زیر زبر کی غلطی ہے، مگر تکلفو جو لفظ آیا یہاں پہ وہ مجہول کیسے. یہ تو کل مجہول بنا تو زبر اوپر چلا گیا نا. جی جی سر بالکل، یکلفو سے تکلفو بنا نا. ہاں مجہول بنا. ہاں اور یہ مؤنث کا بھی صیغہ ہے، اور کیوں مؤنث آ رہا ہے، نفسن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو دارن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے اس میں، ایک منٹ، دارن یہاں سے آئے گا میرا خیال ہے. کچھ اس میں لنک میں پرابلم لگ رہی ہے مجھے، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں گے تو اس وقت دیکھ لیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ لنک جو ہے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے اس میں.
چلو نیکسٹ سلائیڈ پہ جا کے دیکھ لیں گے اس کو. تو دارن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی جو سلائیڈ ہے وہ لنک غلط ہوا ہے. وہ ساہا آگے آ رہا ہے اس پہ، بلکہ پیچھے جو آ رہا ہے اس پہ ہوا ہوا ہے یہ وہ ساہا، یہاں پہ نہیں ہے یہ. چلے وارثن تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں نہیں ہے یہ. ورثہ یریسو ورثن، ورثہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رسا یورثو. اس کے بعد ہے یزرونا، وہ چھوڑتے ہیں. وزرا یزرو، زر اس نے چھوڑا باب فتح سے. یزرونا جمع ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے. اکننتم، اکنا یکنو سے اکنن تم. ٹھیک ہے. عدلہ یدلو کی طرح، عدللتم جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. سرن یہ بھی ہمیں آتا ہے. سر مفرد اس کی جمع اسرار ہے. اور احذرو، حذر یحذرو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حذرا یحذرو باب سمیہ سے ہے، اور حذرا یحذرو باب تفیل سے ہے. تو یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے لیے جو مختلف ڈرنے کے لیے آتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے خافا، خشیہ. یہ شروع کے لیسن سے ہم نے پڑھا تھا. کوئی 11 مختلف لفظ ہیں، اس میں سے یہ ہزارہ کسی خطرے کی چیز سے بچنا، ڈرنا، چوکنا رہنا، ان معنوں میں آتا ہے. چلیں ادارن، یہ رہ گیا تھا ایک لفظ. دارا یدارو، تدارا وہ رنج نہیں پہنچائی جائے گی، ایذا نہیں پہنچائی جائے گی. لفظی ترجمہ کر لیں اس کا. وا الوالدات یرضعن، ہاں وہ دودھ پلانے کے لیے آپ. ٹھیک ہے. اولادہن، حولین. اس کو دیکھ لیں، حولین جو ہے، ہال اصل میں تو لفظ ایک اس کے لیے آتا ہے سراؤنڈنگ کے لیے، اور ایک راؤنڈ پورے کے لیے بھی آتا ہے. تو جب یہ یہاں پہ 2 سال کے لیے استعمال ہوئے حولین 2 سال، تو یہ 2 کمپلیٹ، ہاں سال کا جو ایک پورا چکر ہوتا ہے، ہم اس کو سورج کا ایک پورا سرکل کہتے ہیں، اس لحاظ سے پھر یہ 2 سال بنتے ہیں. ہاں بالکل. حولین کاملین تو ٹھیک ہے نا، مکمل ہو گیا. لی من ارادہ، ارادہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں این یتم، ختم کرنا، ہاں الرداء،
وعلی اور المولودی، مولود ہاں جو پیدا ہوا مولود، ضرورت ہے دیکھنے کی جس لفظ پہ آپ بتا دیں میں دیکھ لوں گا. ولد یلد ہاں مولود چلیں دیکھ ہی لیں. مولود مفعول کے وزن پہ. لہو رزقہن، خواتین کا رزق کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف. ہاں لا تکلفو ہم نے دیکھ لیا نہیں تکلیف دی جائے گی. ہاں نفسن کسی ایک نام الا سوائے وسعہا، کی وسعت جتنی استطاعت ہو اس کی. یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. وسیع کرسی السماوات میں، وسیع یسعو وسعت، باب سمیہ سے. لا تضار، نہیں در نہ نقصان دے کیا والدہ والدہ نقصان نہیں پہنچائے گی. بی والدی ولدہا اپنے اپنے بچے کو، ولا مولود لہو بی ولدہی، اپنے بچے کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، اس طرح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اس کا. یہاں تک کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے. کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت یعنی برداشت کے مطابق. ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب. یہ قرآن کی تو آیتیں بڑی کلیئر ہیں، مگر ہمارے ہاں جو کلچر ہے اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ عورت کے گھر والوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جبکہ یہ ابھی آ رہا ہے الوارث سے. تو یعنی کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اگر اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے نا، تو اس کے وارثوں کی بھی ذمہ داری رہتی ہے کہ اس کی کفالت کریں. مگر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کلچر میں نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو اب وہ ڈیتھ کیا، بلکہ یہاں تو زندگی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جی اچھا وہ زچہ اور بچے کا جو ہے نا وہ ننیال پہ ڈالا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بھائی اولاد کس کی ہے، پالنے کی ذمہ داری قرآن کس کو دے رہا ہے، مگر ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ جی یہ سارا خرچہ ننیال پہ ڈال دو اٹھا کے. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی، جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ تو ایک الگ بات ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر بچی کے گھر والے کہتے ہیں چلو میں اپنی بچی کے لیے کروں، مگر ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے جو لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو گھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ سارا خرچہ وہاں سے اٹھا کر کے اس کے بعد پھر آ جائیں. تو ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے. جو مرضی ہے لاجک دیتے رہیں. قرآن کی جو لاجک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو لاجک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی لاجک کھڑی ہو نہیں سکتی ہے. جو مرضی ہے کہتے رہیں، صاف کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے ان آیات کو. میں تو صاف کہتا ہوں اگر مانتے ہیں تو پھر عمل کریں اس پہ. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے، جو چیز ٹریڈیشن میں آ گئی ہے، جو روایات ہیں قرآن کے خلاف ہے، ان کو توڑیں. اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو قرآن کا تھوڑا بہت بھی علم ہو، کہ بھئی اپنی برادری میں بات کریں. جن لوگوں کو علم ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، پریشر خاندان کا، دوسرے لوگوں کا وغیرہ. اور وہی والی بات ہے کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. ڈر کس سے رہیں؟ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. تو اب یہ سوچنے والی بات، ہاں
تو یہ صاف صاف مطلب یہ نا منافقت ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی کہتے نہیں کیونکہ سب لوگ کر رہے ہیں برادری میں، یہی ہماری روایات ہیں، یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، تو بھلے قرآن سے خلاف ہو ہم نے تو اسی پہ چلتے رہنا ہے۔ تو پھر یہ جو یہودیوں کو قرآن میں کہا گیا نا کہ کچھ حصوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے کچھ پہ نہیں لاتے، ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر بھی یہ چیز نظر آئے اپنے خاندان میں، خاص طور سے میں دیکھا کلچر یہاں پہ اور اس ریجن میں زیادہ ہے یہ چیز۔ میں نہیں بول رہا تھا یہ والا لفظ یہ آپ نے بولا ہے، میں نہیں بول ہاں یہی بات کر رہا ہوں نا سر میں، آپ بتائیں۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ کون سا اسلام ہے یہ ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس ریجن کے اندر میں نے یہ چیز زیادہ دیکھی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی ہوگی مجھے نہیں پتا، مگر اس ریجن میں بہت زیادہ ہے، جو کہ میرے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے کر دیتے ہیں لوگ، یہ اسلام نہیں ہے تھوڑا سا نہیں سر بغیرتی تو یہاں دنیا میں ہو گئی نا، چلیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ جو یہاں پہ بات ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، تو ایک عالم سے کسی نے کہا نا، اس نے کہا بھئی یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ جب اس دنیا میں عمل کر رہا ہوں اور پھر میں نے جب قبر میں جانا ہے تو لوگ تو نہیں ہوں گے، میں تو اکیلے ہی جاؤں گا، صحیح ہے؟ اس کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو بھی اکیلا کھڑا ہوں گا، لوگ کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو وہاں تو حساب کتاب میں اکیلا کھڑا ہوں، یہاں لوگوں کی وجہ سے میں اپنا عمل خراب کر رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ لاجک کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ مگر پریکٹیکلی میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہو، ایٹ لیسٹ جو لوگ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ تو کم سے کم اپنے حلقہ اثر میں تو یہ ٹریڈیشن کو ختم کرائے نا جو غیر اسلامی ہے۔ یہ اتنی مطلب بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بھائی چاہے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے نا تو پھر بھی جو مرد ہے اس کے وارثوں کی ذمہ داری رہتی ہے، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد تو ویسے ہی اس کو بھیج دیا سسرال میں، چلو بھائی۔ میرا خیال اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، یہاں تک پہلے ہم اس کا وہ کر لیں یا آگے بھی ترجمہ پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد؟ ہاں پوری آیت ایک دفعہ ہی کر لیں، چلیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ہاں تو کس طرح؟ یہ وہی والی بات ہوئی، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اس ورڈ کو دیکھ لیں، یہ شاید ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہاں مطلب فاصلہ کرنا، دور کرنا ان معنوں میں آتا ہے، فاصلہ یفاصل، اور مفاصلتن ہے اس کا مصدر، اور دوسرا مصدر جو ہے فعال کے وزن پہ کیا ہے؟ فصال، تو یہ وہ دوسرا والا مصدر یہاں پہ ہاں استعمال ہوا ہے۔ ان سے ترادن، ہاں مصدر ہے یہ، منہما ان دونوں سے، ٹھیک ہے نا، مشورہ تشاوری، اب آپس میں ہاں باہمی، ہاں کیونکہ یہ باب تفاعل ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا، ہاں باہم آپس میں، ٹھیک ہے۔ فلا جناح علیہما، ان دونوں کے اوپر، ان اردتم، ہاں تم سب ارادہ کرو، ان تسترضعوا، ہاں یہ وہی چاہنے والا آ گیا اس کے اندر، ہاں اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم، تسلیم کیا تم، سلم یسلم تسلیم، ہاں سپرد کر دینا، ہاں ایکسپٹ کر، ہاں
نہیں سونپ دینا بھی آ جاتا ہے نا اس سونپ میں، دیا۔ ہاں سونپ دیا، سپرد کر دیا۔ ما جو آتیتم تم نے دیا بالمعروف، ہاں تو جو دیا مطلب اس کو ہینڈ اوور بھی کر دیا نا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ آسان ہے، اس پورشن کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے، کیسا جیسا پہلے آیا تھا، ہاں کہ ہاں 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 یہ وہی والی بات جو میں اس وقت کر رہا تھا کہ باپ کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو بھی جو اس کے وارث ہیں وہ کریں گے، وہ یہ نہیں کہ بچے کے ننیال پہ ڈال دیں۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے جو طے ہوا ہوا ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ اگر دے دیا ہے دستور کے مطابق تو پھر باہمی رضامندی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آیت کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا ہے، اب اس کی ترکیب دیکھ لیں تاکہ جو ترجمہ ہے اس کا فہم ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جو ترکیب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ یہ جو ہم نے کیا یہ کس طرح سے بن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے واو آ رہا ہے، واو کون سا والا ہے؟ استنافیہ ہوگا، جملہ شروع ہو رہا ہے، بات شروع ہو رہی ہے یہاں پہ، اور الوالدات کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور مرفوع نظر آ رہا ہے ہمیں، یرضعن، یرضعن جو ہے فعل مضارع ہے، فاعل اس کا، ہاں اس کا فاعل جو ہے وہ، ہاں، اور نون نسوہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فعل اور فاعل مل کر کے یہ خبر بن جائے گی، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا مبتدا اور خبر کے ساتھ۔ اولادہن ابھی آگے اس کے مفعول بھی آ رہا ہے، تو یہ بھی اس کا، ہاں یہ بھی اس کا پارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کیونکہ مضاف ہے، آگے مضاف الیہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہن، تو ہاں، اور حولین جو ہے نا یہ ظرف ہے، تو کیا بنے گا؟ ہاں ظرف زمان ہے، تو کیا بنے گا؟ مفعول فیہ بن گیا، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ اور یہ مثنیٰ ہے، دو والا ہے، اس لیے حولین نظر آ رہا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یا سے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ بھئی اعرابی حالت جو ہے حرف سے بھی ہوتی ہے اور حرکت سے بھی ہوتی ہے۔ ایک دو لوگوں نے تقریباً سب نے ٹھیک ہی کیا ہوا، ایک دو لوگوں نے، میں دیکھ رہا تھا پچھلے کوئز میں، یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ حرف سے جو اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے وہ نہیں لکھا ہے، تو اس لیے میں نے ابھی یہ بتایا کہ دیکھیں حولین کی اگر میں کہوں گا علامت کیا ہے، اعراب، پہلے تو اعراب پوچھوں میں، حولین کا کیا ہے؟ منصوب ہے، تو اب اس اعراب کی علامت کیا ہے؟ ہاں منصوب ہے، منصوب ویسے تو زبر کے ساتھ آتا ہے نا، جب بالحرکت ہوگا تو، مگر جب بالحرف ہوگا تو پھر کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ ہے۔ تو علامت جب پوچھی جائے گی، ایک آدھ لوگوں نے غلطی کی ہے، باقی تقریباً سب نے ٹھیک لکھ دیا تھا،
مگر وہ ایک دو بھی جو ہے نا اب اس لیول پہ آگے یہ غلطی ہونی نہیں چاہیے کہ علامت جو ہے وہ ہمیں پہچاننی چاہیے. ٹھیک ہے. کاملین کیا ہوگا؟ اسی کی صفت بن جائے گی, اور یہ صفت بھی جو ہے کیا ہوتا ہے, ہاں وہ فالو کرتی ہے نا اس کو, تو یہ بھی دو والا یہ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے. لی من, لام تو حرف جر ہو گیا. من کون سا والا آئے گا یہاں پہ؟ اچھا اب اس کو بھی ٹھیک کر لیں. من اور ما موصولہ جو ہے نا کہنا, اس کو ٹھیک کر لیں, کیونکہ ابھی پیپر چیک کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں. ہاں ما موصولہ جو ہے وہ اصل میں اسم, ہاں اسم موصول ہے. تو اور ہم نے پورا ایک لیسن کیا تھا کوئز سے پہلے, جس کے اندر ما کی ہم نے قسمیں پڑھی تھیں, خاص طور سے جو قرآن میں زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا 5 جو ہے وہ حرف ہیں اور 4 جو ہیں وہ اسم ہیں. تو ابھی اس کوئز میں نے دیکھا یہ چیز ابھی بھی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. تو جو ما موصولہ ہوگا وہ اسم موصول ہوگا. تو اب اس کو ہیبٹ بنا لیں کہ حرف ہے تو اب لکھیں گے. اب شرط والا کون سا ہے؟ کیوں بھائی؟ ماں کی بات کر رہا ہوں میں. اسم ہوتا ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. کچھ لوگوں نے اس کو حرف لکھا ہوا تھا, اور ظاہر سی بات ہے وہ غلطی کی ہے انہوں نے, کیونکہ یہ حرف نہیں ہے. اور جب میں نے وہ لیسن کروایا تھا پورا, اس میں مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا ہیں تو بہت سارے, مگر ہم نے صرف 9 پڑھے تھے, جس میں سے میں نے کہا تھا بہت آسان ہے. 4 جو ہے نا آپ یاد رکھ لیں کہ یہ تو اسم آ رہے ہیں. وہ کون سے 4 تھے؟ سب سے پہلے موصولہ, استفہامیہ, تعجبیہ اور ایک شرطیہ. یہ 4 میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہو گئے اسم. 5 پھر ہم نے حرف پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ 4 آپ یاد رکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کہ باقی, ہاں کیونکہ کچھ اور ہیں جو ہم نے پڑھے نہیں تھے نا, زائدہ وغیرہ, یہ ہم نے کہا تھا ان کو چھوڑ دیں آپ. تو سب سے زیادہ جو آ رہے ہوتے ہیں ما, خاص طور سے وہ موصولہ ہی آ رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. ایسی ہے نا. ہاں تو اب اس کو ہیبٹ بنا لیں اپنی. موصولہ نہیں کہیں آپ, کہیں اسم الموصول کہہ لیں یا اسم موصول کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلطی جو ہے ٹھیک ہو جائے گی پھر, کیونکہ پہلے سوال میں ہی میں نے حرف پوچھا ہوا تھا جازمۃ المضارع, اس میں لوگوں نے اسم لکھ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. حرف, ہاں تو حرف ہے نا, میں نے تو حرف پوچھا ہے نا. اور ادوات الشرط میں یا ادوات الشرط میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بہت سارے جو ہیں وہ حرف ہیں. جیسے ان جو ہے, ان شرطیہ جو ہے وہ حرف ہے, مگر ما شرطیہ یا من شرطیہ جو ہے وہ حرف نہیں, وہ اسم ہے. تو جب حروف جازمۃ المضارع میں پوچھ رہا ہوں تو اس میں آپ وہ نہیں لکھ سکتے نا. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. چلیں آگے. کدھر تک ہم پہنچے تھے؟ من, ہاں ارادہ. من ہم نے کر لیا نا. من کون سا والا ہے یہ؟ ہاں تو الذی کے معنوں میں آئے گا یہ. ٹھیک ہے نا. ہاں اس کے بعد ارادہ فعل ماضی, پہلے تو فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے نا. اور فاعل کیا ہے اس کا؟ ہوا ہو گیا. اور یہ جملہ جو ہے وہ صلۃ الموصول بن گیا. اس کے بعد آ رہا ہے ان یتم. تو ان کون سا ہے یہ؟ ہاں یہ ان بھی حرف ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اور ناصبہ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو نصب بھی دے رہا ہے. یتمہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایکچولی ہوتا کیا ہے یہ؟ ہاں تو نہیں, یہ تو اب آپ مصدر مول بتا رہے ہیں نا. ہاں اتما یتمو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا فعل. یہ تو یتمو جو ہے یتمہ کیوں بن گیا؟ ان جو حرف ہاں مصدری. ٹھیک ہے نا. تو
اس سے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو بولیں گے تو زبان پہ چڑھ بھی جائے گا پھر. ٹھیک ہے. ہاں اب جب ان اس فعل کے ساتھ آیا تو اب کیا بنے گا؟ یہ اب تو مصدر بن گیا نا, مصدر مؤول بن گیا نا. تو اب کن معنوں میں بنے گا؟ سر ایک منٹ, آپ نے نہیں بولنا ہے. تو اب یہ کیا مصدر کیا بنے گا؟ یہ اتمام. ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ لیں کہ جو فعل مضارع ہے اس سے پہلے جب ان آیا تو اب یہ فعل مضارع ان کی وجہ سے, ہاں ایک تو اس پہ ظاہری حالت نصب میں چلا گیا, دوسری بات مانوی مصدر بن گیا ہے. وہ مصدر اس لیے ہم تعویل کہتے ہیں, مؤول شاید لفظ اتنا نہیں ہے کہ مصدر کی تعویل میں ہو گیا وہ, یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, تو وہ مصدر کیا ہوگا؟ اتمام. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو اصل میں کہا جائے گا لیمن ارادہ اتمام ہاں ہاں نہیں ارادہ ہے نا من, ہاں ہاں اس طریقے سے پورا یہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے صحیح, اتمامر ہاں ردات. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا, کیوں مفعول بھی بنے گا تو منصوب ہو جائے گا. نہیں وہ بنے گا, جو ہم تو تقدیراً کہہ رہے ہیں نا, اتمام تو نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. یہاں پر تو مفعول بھی ہے نا ابھی, ہاں ابھی تو مفعول بھی ہے نا, اس لیے رداتا نظر آ رہا ہے ہمیں, ابھی مفعول بھی ہے یہ. وعلی المولودی اچھا تھوڑا سا پیچھے جاؤں میں تو یہ بات اب کلیئر ہو رہی ہے. دیکھیں ترجمہ جو کیا تھا کہ وہ دودھ پلانا چاہیں تو وہ جو مدت رضاعت ہے وہ مکمل کرنا چاہیں, اس لیے ترجمہ ہوا تھا. تو یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ترجمے کے لیے جو خاص طور سے نحو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر ترجمہ فہم آتا نہیں ہے ترجمے کا. نحو جتنی بہتر ہوگی آپ کی, ترجمہ اتنا اچھا. آپ خود تو نہیں کرنا پڑتا ہے مگر سمجھنا تو ہے نا آپ نے. چلے وعلی المولودی, تو یہ واو تو ہاں ٹھیک ہے, اور علی المولودی کیا بنے گا؟ شبہ جملہ پہلے تو کہیں نا, پھر خبر مقدم ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہاں متعلق معذوف خبر کے ہو جائے گا. پھر لہو جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے, متعلق کس کے ہوگا؟ یہ شارٹ میں ہم یہی کہہ دیں گے مولود کے متعلق ہوگا. اصل میں جو ہے یہ جو ہاں یہ وہی ہاں وہ ڈیفیکلٹ والی ہے, اس لیے میں اس کو کہتا ہوں آپ آسانی کریں, بس مولود کو کریں. ٹھیک ہے, ورنہ وہ ہاں ٹھیک ہے وہ پھر فعل مجہول سے پھر وہ نائب الفاعل بنے گا. نائب الفاعل کا جو ہے نا وہ معذوف نائب الفاعل ہے وہ. ٹھیک ہے, اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بس آسان کام کریں آپ. ٹھیک ہے ہاں ہاں, کیونکہ جس کو ہم معذوف کہہ رہے ہیں وہ فاعل جو ہے وہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آسان کام کریں, جس سے بات سمجھ میں آ جائے وہ آسان ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ لوگ دوسروں کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے کہ جی یہ تو آپ نے تو لہو جو ہے اس کے متعلق بتا دیا تھا. تو میں ہمیشہ یہ بتا دیتا ہوں ساتھ میں کہ بھئی یہ آپ کو آسان کر کے ہم بتا رہے ہیں, ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ پھر وہی معذوف اور وہ سب آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے رزق ہن. نہیں یہ ہے کیا, اب تو ترکیب میں آ گیا نا. ہاں کیونکہ ہم نے خبر مقدم کر دیا تھا تو یہ مبتدا مؤخر بن گیا اور مضاف ہے یہ. ٹھیک ہے, تو مضاف الیہ کیا بنے گا اس کا؟ ہاں, اور پھر اس کے بعد واو جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں, تو کسوۃ ہن اس کے اوپر نہیں عطف ہو رہا ہے نا, واو عطف ہے نا, عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس کے اعراب وہی ہوگی. کلیئر ہے. بالمعروف جار مجرور, متعلق کس کے؟
دونوں کے ہو جائے گا نا، کیونکہ یہ دونوں کسوہ اور رزق دونوں کے متعلق ہو جائے گا. اگین وہی والی بات ہے کہ یہ ہے تو معذوف حال کے متعلق ہے اور صاحب الحال یہ ہے، مگر آسان طریقے سے کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ انہی کے متعلق. ٹھیک ہے چلے. لا تکلف نفس، تو لا، ہاں لا نافیہ ہو گیا. تکلف ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ فعل مضارع مجہول اور مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. تو اب اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ نفسن. ٹھیک ہے کلیئر ہے. اللہ استثناء ہے، تاکید کے لیے آ گیا ہے. وسعہا، یہ کیا بنے گا؟ وسع، نہیں اس کا پہلے تو یہ مفعول بھی بنے گا نا، مفعول بھی ثانی دوسرا. ٹھیک ہے، اور جو اس کا مفعول بھی اول کیا تھا؟ ہاں وہ نائب الفاعل بن گیا، اس لیے مفعول نظر نہیں آ رہا ہے نا فاعل. اصل میں تو مفعول بھی اول وہ تھا اور دوم یہ والا بن گیا وسع. ٹھیک ہے، پھر یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے. لا تضار، لا کون سا ہے یہ؟ شیور چیک کر لیں ذرا. ناہی، جی مجہول ہے، ناہیہ ہوگا یہ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو دارہ جو ہے نا، معروف اور مجہول دونوں کی فارم یہی ہوگی اس میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ زبر جو آیا نا، یہ شد کی وجہ سے آیا، اس کو منصوب نہیں سمجھنا آپ نے، شد کی وجہ سے. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا، والدہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. یہی تو کہہ رہا ہوں، دونوں ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لا تضارہ باب مفعلہ کا مضارع مجزوم ہے، لیکن یہ مضارع معروف اور مجہول دونوں کا فعل نہیں بنتا ہے، اس لیے دونوں ترجموں کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں دونوں ہی مراد ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا. ہاں اور دونوں ہی مراد ہیں. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. چلیں آگے چلیں. لا تضارہ، ہاں یہ اب نائب الفاعل ہو جائے گا. ہاں نائب الفاعل، ہاں مفعول اگر مجہول کہیں گے ہم تو پھر نائب الفاعل. تو دونوں میننگ اس لیے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نائب الفاعل لے لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ مرفوع حالت نظر بھی آ رہا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بی، ہاں تو یہ، ہاں تو یہ جار مجرور بن گیا، متعلق کس کے؟ فعل تضارہ کے. ٹھیک ہے، اور یہ ولد جو ہے یہ مضاف بھی ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ایک منٹ میں اس کو چیک کر لوں. ہاں ولدی ہی ہونا چاہیے تھا، نہیں ایک منٹ ٹھہر جائے. لا تضارہ، اس کو میں چیک کر لیتا ہوں. نام کی بات ہوگی کہ لام کے اوپر زبر ہونی چاہیے یا زیر ہونی والدتن بی ولدہا، ولد تو وہی ہے نا. ہاں وہ یہاں پہ مسٹیک ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، اس کو کریکٹ کر لیں. ولدہا ہے یہ. ٹھیک ہے جی وہی کہہ رہا ہوں نا میں، اس کو کریکٹ کر لینا، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. وہ زیر، زبر کی جگہ زیر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے ولدہا قرآن کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کریکٹ کر لینا چاہیے ادھر بعد میں پھر نہ بھول جائیں کہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. ولا مولودن، یہ جو ولا مولودن آ رہا ہے، ہاں وہ تو عاطفہ ہو گیا. اب
والدتن اور مولود اس کا عطف ہے. ہاں والدتن ہاں اور مولودن. تو لا کے بعد جو چیز معذوف ہے وہ ہے یدار، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں تو دارہ آیا تھا نا، یہاں پہ یدارہ معذوف ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں بات کلیئر ہو جائے گی. اور اس کے بھی دونوں ترجمے ہیں، ٹھیک ہے نا، معروف مجہول دونوں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، بی ولدہی، ہاں ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، وعلی الوارثی و عاطفہ ہو گیا، واو عاطفہ ہو گیا، علی الوارثی پھر اسی طرح سے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. کلیئر سب کو؟ اور اس کے بعد آ رہا ہے مثلو، یہ کیا ہوگا؟ ہاں مبتدا مؤخر ہو گیا، ہاں، اور مضاف ہے مثلو ذالکا، تو ہاں ذالکا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. فا ان ارادہ، فا اگین عطف آگے سے کنٹینیو ہو رہی ہے بات. ہاں ان جو ہے وہ ہاں حرف شرط ہو گیا، اور ارادہ ہاں فعل ماضی ہے، فعل شرط ہو گیا، اور محل ماضی ہے تو محلن مجزوم ہوگا یہ. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں الف کس لیے آئی ہے؟ ہاں یہ تسنیہ والی ہے، دو والی، مثنیٰ جس کو ہم کہتے ہیں. کلیئر ہے جی؟ تو اب یہ فائل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور اصل میں باپ اور ماں دونوں کے لیے آ گیا نا یہ. ٹھیک ہے، فصالن مفعول بھی آسان ہے یہ. ان ترادن، ان ہاں حرف جر ہو گیا، اور جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ فعل ارادہ، ارادہ کے ہو گیا متعلق، یا اس کی معذوف صفت کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. آسانی کے لیے آپ ارادہ ہی رکھیں. ٹھیک، آگے چلیں. من ہما، تو ہما جو ہے وہی ضمیر دو والی ہو گئی، من ہما جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے؟ ہاں ترادن. ٹھیک ہے، چلیں. اور اس کا بھی وہی ہے کہ معذوف صفت کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم آسان کریں گے. و تشاورن، واو عاطفہ ہو گیا، اور تشاور جو ہے اسم معطوف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں، اگر یہاں پہ جیسے کوئز میں غلطی یہ بھی لوگوں نے کی ہوئی تھی، اگر یہاں پہ میں پوچھوں گا کہ واو اگر عاطفہ ہے تو اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ ہاں معطوف اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے نا، چلیں آگے. فلا، فا اب کیا ہوگا؟ ہاں کیونکہ پیچھے شرط آ گئی تھی، تو اب ہاں جزائیہ جواب شرط آ گیا، اور لا ہاں، اور جناحہ اسم لا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور علیہما کیا ہے؟ خبرو لا نفی جنس. ٹھیک ہے، جو کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور متعلق معذوف خبر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اور یہ قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں باتیں ہم پڑھتے رہے پہلے بھی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، یہ تو اسی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، واو ہاں واو عاطفہ ہو گیا، ان حرف و شرط، اردتم فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ انتم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ وہی محلن مجزوم ہوگا، کیوں؟ حرف و شرط کی وجہ سے. ان تسترضعوا، ان کون سا ہے یہ؟ حرف و مصدر و نصب. ٹھیک ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ تسترضعون جو ہے اس کو تسترضعوا بنا دیا. ٹھیک ہے، اور مصدر مؤول بنے گا استرضاع بنے گا. نہیں استفعال ہے نا. ہاں استرضاع استفعال ہے نا. باب استفعال ہے نا سر. ہاں تو مصدر ہاں مصدر
استفال ہے نا سر، داغ بس، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ. تو لا کا اسم اور خبر دونوں ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد ہاں اولادکم تو اولاد مفعول بھی مضاف ہے اور مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب پھر کیونکہ یہ شرط آ گئی تھی ان تسترضعوا میں، تو اب یہ فا جو ہے پھر ہاں، اور لا جناح علیکم کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہی ہے سیم جو آپ لوگوں نے پہلے کر لیا ہے. اذا پہ آ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اذا کیا ہے؟ ظرف ہے اور یہ بھی شرط کے معنوں میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں غیر جازم ہے بالکل. تو اب یہ اذا جو ہے یہ شرط کے معنوں میں آ رہا ہے، اور سلمتم جو ہے یہ فعل ماضی آ رہا ہے. ہاں جو اس کو ہم کہیں گے فائل جو ہے اس کا انتم ہو گیا، اور جملہ جو ہے نا مطلب شرط اور جواب شرط دونوں بن گیا نا اس میں. اس پورے جملے کو ہم ایک منٹ، اصل میں جواب اذا سے معذوف ہے اصل میں. جب شرط آ رہی ہے نا اس کا جواب شرط معذوف ہے. ٹھیک ہے، ہاں جواب شرط معذوف ہے. اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے ما آتیتم، تو ما اسم موصول، ہاں اب یہ یاد رکھیں اسم موصول ہے یہ. ٹھیک ہے، اور مفعول بھی ہے. اس کے بعد جو فعل ماضی آ رہا ہے ہاں یہ اس کا فاعل، ہاں فعل فاعل مل کر کے صلۃ الموصول بن گیا. بالمعروف جار مجرور متعلق دونوں کے ہو سکتا ہے نا، سلم تم کے بھی ہو سکتا ہے اور آتے تم کے، دونوں کے متعلق ہو سکتا ہے، چوائس ہے دونوں میں. واتقوا، اب یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. واو اس کو ہم کہیں گے استنافیہ کہہ لیں گے. اتقوا کیا ہے؟ فعل امر، فاعل اس کا کیا ہے؟ ہاں اللہ مفعول بھی بن گیا، اور بس کافی ہے نا، مفعول منصوب آ گیا. وَاعْلَمُوا جو ہے اس میں اب واو عطف ہاں پچھلے جملے کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں اعلموا جو ہے فعل امر ہو گیا، فاعل اس کا انتم، اور انا جو ہے نا یہ وہی حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے، اور کن میں سے ہے یہ؟ من حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، تو اللہ کیا ہے؟ اسمو انا، اور کیا ہے یہ کس حالت میں؟ ہاں منصوب. ٹھیک ہے، اسم انا ہے منصوب. علامت کیا ہے نصب کی؟ فتحہ، فتحہ. ٹھیک ہے، ہاں الفتحہ. ٹھیک، بیما تعملون بصیر، یہ تو آپ لوگوں کو خود کر لینا چاہیے. بیما کیا ہوگا؟ جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہے؟ ہاں اب یہاں سوچنا پڑے گا نا کہ کس کے متعلق بنا ہے. آگے جو خبر آ رہی ہے اس کے متعلق، ہاں آگے جو نہیں، آگے جو خبر آ رہی ہے بصیر اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. تعلمون اسم موصول ہوگا نا، الذی کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی ہاں، تو خبر نہیں بی ماں چاہے ملا لیں اس کو. ٹھیک ہے، ماں جو ہے وہ اسم موصول ہے، تو صلۃ الموصول جو ہے فعل مضارع پورا فعل فاعل مل کے آ رہا ہے نا. اصل میں وہ بما تعملون ہے اصل میں یہ. ہاں تو بصیر جو ہے وہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، خبر و انا. ٹھیک ہے، تو یہ صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. بریک کر لیں پھر اگلا صفحہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزاکم اللہ خیر. یہ جو ڈے ہے ہمارا اس کو ہم فرائیڈے ہی کر لیں فار ریمیننگ کلاسز اگر کسی کو پرابلم نہیں ہے تو. ہاں چلیں ٹھیک ہے. جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگلی کلاس سے ہم انشاءاللہ یہ والی کلاس فرائیڈے کو ہی کریں گے. جزاکم اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ لوگوں کو سبق کے بقیہ حصے کے لیے. تو آئیے پہلے اس صفحے کی جو 2 آیتیں ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. لفظ ترجمہ پہلے دیکھ لیں. والذین اور ہاں وہ سب جو یتوفون جن کو موت دی جاتی ہے کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. فعل مضارع ہے مجہول وہ مر جاتے ہیں یا ان کی ہاں توفا یا توفا ٹھیک ہے نا. ہاں ان کی جان لی جاتی ہے ان معنوں میں. منکم و یذرون ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ہاں وہ سب چھوڑ جاتے ہیں کیا ازواجن یتربصنا. یتربصنا کیا ہے یہ ہاں صبر کریں روکیں ٹھیک ہے نا. مگر یہ صیغہ کون سا ہے یہ تربصا یترب ہاں تو یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے ٹھیک ہے نا. جمع مؤنث غائب ٹھیک ہے کہ وہ سب انتظار کریں. بی انفسہن اپنے آپ اپنی جانوں کو. 4 اشہرن 4 مہینے ہو گئے. و عشرن دن نہیں ہے یہ راتیں ہیں. ہاں 10 لیالن ہے اصل میں یہ. ہاں تو ہاں لیالن بالکل یہ وہی ہم پڑھ چکے ہیں یہ والی بات کہ یہ جو اصل میں عشرن کے بعد جو چیز محذوف ہے وہ لیالن ہے راتوں کے لیے جو آتا ہے. اور اصل میں یہ کیا تھا
عشرہ لیالن تو لیالن معذوف ہوا تو عشرہ پھر مضاف نہیں رہا، اس لیے عشرن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، کیونکہ مضاف ہوتا تو پھر دو زبر نہیں ہوتی، پھر ایک زبر ہوتی۔ اچھا اگر فرض کر لیں کہ یہاں پہ دن کی مراد ہے تو پھر کیا آنا چاہیے تھا؟ عشرت ایام، ایام آتا نا وہاں پہ، ہاں ٹھیک ہے، ایامن بنتا تو، مگر ایامن کو اگر ہم معذوف مانیں گے تو پھر وہاں پہ عشرتا ہونا چاہیے تھا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 سے 10 تک اگر معدود جو ہے وہ مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، تو اس لیے عشرن مذکر ہے، اس کا معدود لیالن معذوف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہم 10 راتیں کہیں گے یہاں پہ۔ فَإِذَا بلغنا، ہاں وہ پہنچے، ہاں اجلہن، ہاں اجل وقت مقرر ٹائم کو کہتے ہیں نا، دیکھ لیں اس کو بھی، مدت، ٹھیک ہے، جمع تو میرا نہیں خیال استعمال ہوتی ہے اس کی، اجلہن فلا جناح علیکم فیما، جو اس میں جو، ہاں فیما فعلنا، ہاں فی انفسہن، اپنے لیے، بالمعروف، ہاں واللہ بما تعملون خبیر، اس سے ہاں آگاہ ہے، باخبر ہے، یہ کر لیں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ بیوائیں اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 راتیں، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ولا جناح علیکم فیما اردتم، اردتم، ہاں اردتم، ارد، ہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہاں ارد یعرد تعرید، باب تفیل سے ہے یہ اشارتن یا کنایتن کچھ کہنا، ٹھیک ہے نا۔ اردتم بھی من خطبۃ النساء، ہاں ہاں مطلب وہ رشتے کو، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں نا اس کو، رشتے کا پیغام، ٹھیک ہے نا، جس طرح وہ رشتہ بھیجنا ہوتا ہے، تو اس طرح یہاں پہ یہ ہے کہ فارملی جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، ہاں اشارے کنائے میں کوئی بات کر دے تو اور بات ہے کہ جس سے کچھ مطلب انڈیکیشن ہو جائے خالی۔ او اکننتم، آپ نے چھپایا، ہاں اکننا یکنو سے اکننتا، اس کی جمع بن گئی اکننتم، تم نے چھپایا، تم نے محفوظ رکھا، تو جو تم نے چھپایا فی انفسکم، اپنے اندر، علم اللہ انکم ستذکرونہن، آپ ان سے ذکر کرو گے ابھی، ہاں تذکرہ کرو گے ان کا، ہاں آگے کیا ہے، ولیکن
لا تواعدوہن، لیکن نہیں کیا کرنا ہے ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل، تواعدو، ٹھیک ہے، تو ان سے وعدہ نہ کرو، سرن، ہاں، الا ان تقولوا، کہ تم کہو قولا معروفا، ہاں ٹھیک ہے، Decent. تو خفیہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ولا اور نہ تعظیموا، عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے نا، عقدۃ النکاح، گرہ بندھن کہہ لیں، گرہ، ہاں، حتی یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے ہاں، الکتاب، لکھت پڑھ وہ قانون کہہ لیں، ایک وہ ڈاکومنٹ جو بنتا ہے، مطلب ہاں نکاح نامہ نکاح نامہ کہہ لیں، اجلہ، اپنا اپنی، ہاں اپنی مدت، ہاں کہ وہ قانونی مدت پوری ہو جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، بس ہاں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اس حصے کا بھی ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ تو یہ تو عدت کے دوران نکاح کرنا تو خیر ایک بہت ہی بڑی بات ہے، یہاں پہ کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ ایون ہاں بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے اس کی، تو اب آپ سمجھ لیں گے کتنی سخت بات ہے کوئی اگر اس کے خلاف کر رہا ہے تو، عدت کے درمیان میں آپ تو رشتہ بھی نہیں بھیج سکتے، نکاح کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا، یہاں تو پہلے سے پلان کر لیتے تو اب وہی والی بات ہے کہ پھر قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، یا اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں؟ نہیں سیدھی سی بات ہے، مطلب قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، کوئی مجھے سمجھا دے کہ یہ اجازت ہے اس کی، بتا دے گا مجھے، نہیں ہے نا اجازت، پیغام دینے کی جاتی، نکاح کرنا تو بہت بڑی بات ہے بھائی، وہ پتہ نہیں جی، جس نے نہیں ماننا ہے اللہ تعالیٰ کو، جس نے قرآن کو نہیں ماننا ہے وہ کرے بھائی، ہم نہیں مانتے جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی اور دین، کسی اور دین کو فالو کر رہے ہیں وہ، مجھے تو بس حیرت ہوتی ہے ان مفتی صاحب پہ جو پڑھا دیتے ہیں نکاح، تو ان کو نہیں پتا یہ بات ہے، ہاں نظریہ ضرورت، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اللہ معاف کرے ہم سب لوگوں کو، اور اصل بات یہ ہے کہ نالج ہونی چاہیے اس کی سب لوگوں کو، تاکہ کوئی اس طرح کی پلاننگ ہی نہ کرے، اور جن لوگوں کو علم ہے ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں دوسروں کو۔ چلیں تو اب ہم شروع کر لیں، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ والذین یتوفون، والذین واو کیا ہے؟ استنافیہ ہو گیا، الذین اسم موصول ہو گیا، اور یتوفون ہم نے کہا فعل مضارع مجہول ہے، تو اب اس میں نائب الفاعل نظر آ رہا ہے ہمیں، جو ضمیر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، جمع والی، وہ نائب الفاعل بن گیا، تو یہ جملہ پھر صلۃ الموصول ہو گیا۔ منکم جار مجرور متعلق کس کے ہے؟ ہاں اسی فعل کے، اصل میں تو اس کا ایک معذوف حال ہے اس کے متعلق ہے، مگر ہم اسی کے متعلق کہہ دیں گے، ٹھیک ہے،
اس کا جو صاحب الحال ہے نا وہ پھر اس کا ہاں وہ ضمیر جو ہے اس کے اندر وہ ہوگی، کیونکہ جب حال کہتے ہیں تو پھر صاحب الحال ہونا چاہیے نا، تو صاحب الحال اس کا وہ ہے. مگر اس ڈیٹیل میں مت جائیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہم نے ترجمہ خود کرنا بھی نہیں، ہم نے سمجھنا ہے اس ترجمے کو. تو فہم کے لیے جو ہے نا اتنی ترکیب کافی ہے، اتنی ہم کر رہے ہیں، بہت ڈیٹیل میں ترکیب میں بتا رہا ہوں، کسی کام کی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. مشکل ہے اس سے اور بھی مشکل نہیں. ہاں تو یہ آلریڈی اس لیول پہ بھی آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت کم لوگ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. صرف میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اتنی نحو ضروری ہے کہ جب آپ خود تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ فہم جو ہے وہ اس آیت کا کیا ہے، اور اگر کہیں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کیا ہے تو پیچھے کہاں سے ہم نے ملانا ہے. کیونکہ یہ سب سے زیادہ جس چیز پہ مجھے پرابلم ہوتی ہے نا کہ اکثر ہمارے قاری حضرات جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا نماز پڑھاتے ہوئے کہیں پہ سانس ٹوٹتا ہے، جہاں سے وہ ملاتے ہیں وہاں سے تو جملہ شروع ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا، اور جہاں پہ سانس ٹوٹتا ہے وہاں پہ گنجائش ہے رک کر کے پڑھنے کی، کیونکہ وہ جملہ پورا ہو چکا ہے وہاں پہ، مگر ان کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں میں نے تو آیت ختم کر کے ہی روکنا ہے. کیونکہ حفظ کرتے ہوئے تو آپ نے وہی حفظ کیا ہوا ہے نا، کیوں بھائی حافظ صاحب ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے یہ فہم بہت ضروری ہے کہ بھئی کہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جو حفاظ خاص طور سے جو خانہ کعبہ اور مسجد نبی وغیرہ میں تراویح آ رہی ہوتی ہے، اگر آپ قرآن کھول کے پڑھیں یا سامنے بعض اوقات وہاں پہ وہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، مطلب لا جیم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ انہوں نے وہاں پہ وقف کیا اور پھر پیچھے سے نہیں ملایا، وہاں سے آگے بڑھ گئے. وائے؟ کیونکہ ان کو نہیں، جہاں پہ لا لکھا ہوگا وہاں تو نہیں رکنا ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. وہاں میں تو کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہاں پہ جیم زا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب جہاں پہ رکنا جائز ہے وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں پہ رکے وہ اور پیچھے سے نہیں ملایا، آگے چل گئے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ میں جملہ مکمل کر کے رکا تھا، اب اگلا جملہ جو ہے وہ پیچھے سے ملانا ضروری نہیں ہے، میننگ چینج نہیں ہو رہی ہے، ڈسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے میننگ. تو اتنی نحو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا کافی ہے. بہت ڈیٹیل میں مت جائیں کہ یہ بھی علماء کا تو اپنا کام ہے، وہ تو اپنا کرتے رہیں گے، ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کا اپنا پروفیشن ہے، مگر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی سمجھ کے لیے. میں بار بار ہر لیسن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم بہت کم کر کے کراتے ہیں. میرے پاس دیکھیں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک لفظ کے آگے، مگر ہم بہت چھوٹا سا کرتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ آ جائے، اچھا یہ ایسے، یہ جملہ ایسے بن گیا. ورنہ ترکیب جب ہوتی ہے، آپ دیکھیں جو لوگ ترکیب کراتے ہیں وہ پورا بتائیں گے کہ جی اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اس کے ساتھ مل کر کے یہ خبر، اور یہ پورا خبریہ انشائیہ، وہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کو کام کرنے کی؟ پوری زنجیر بناتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے زنجیر بنانے کی، اس زنجیر کے بغیر ہی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، اور اصل مقصد ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ وَيَذَرُونَ. ہاں، یذرون سے پہلے واو جو عطف ہو گیا. یذرون جو ہے فعل مضارع ہے، اور یہ جو پورا جملہ جو بنے گا نا، یہ مطلب صلۃ الموصول اس طرح سے بن جائے گا کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے پیچھے اس پہ. ہاں بالکل، تو اس لیے پھر یہ بھی اسی طرح جیسے یتوفون تھا، اسی طریقے سے یہ بھی صلۃ الموصول بن جائے گا. ٹھیک، وہ تو ادا کرنے کا طریقہ ہے. دیکھیں جو جن چیزوں میں ہوتا ہے نا فالو کرنا ہے، وہ کس چیز میں فالو کرنا ہے؟ تابع میں تو اعراب فالو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ چیزیں ہوں گی. تو جو مجہول اور معلوم ہے وہ تو ادا کرنے کا طریقہ ہے جملے کو کہ کیسے کیا جائے. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اور ان لوگوں کو ہم موت دیں، یہ بھی تو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، موت دی جائے کہا گیا، دی گئی کہا گیا. تو وہ مجہول اور معلوم میں وہ فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ عطف ہو رہا ہے اور واو عطف، ورنہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یذرون کس کے ساتھ عطف ہوگا ورنہ؟
اور تو کچھ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو جملہ ہے پورا یہ معطوفہ ہے پچھلے جملہ جو صلۃ الموصول ہے اس کے اوپر. ازواجن مفعول بھی ہے اس کا, اور یتربصنا جو ہے اس کے بعد پھر کیا آ رہا ہے, جملہ فعلیہ ہے, اور اس کو ہم کیا کہیں گے, ہاں یہ خبر ہوگی کس کی, پیچھے جو مبتدا ہمارا الذین جو مبتدا تھا نا, ٹھیک, اس کی خبر ہو جائے گی یہ. ٹھیک, الذین کو ہم نے اس وقت کہا تھا نا اسم موصول ہے, مبتدا نہیں کہا تھا. اچھا چلیں اب کہہ دیتے ہیں مبتدا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت یذرون ازواجن سر یہ حال نہیں بنتا. نہیں, ایسے لوگ جن کو موت آ جاتی ہے اور وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ازواجن, مگر نہیں ہو رہا نا. میرے ذہن میں پھنس گیا کہ وہ توابع میں فعل نہیں تابع ہوتا, یعنی نہیں وہ تو یہ بھی مجہول ہو, یہ نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اور یہ ان کا حال بنتا نہیں, ورنہ پھر وہی بن جاتے ہیں نا. ابھی تو یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں نا, سارے لوگ آ رہے ہیں نا اس میں, پھر صرف انہی کی بات ہو جاتی ہے کہ جن کا حال بتا رہے ہیں ہم. ابھی تو سب کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے چھوڑیں چاہے نہ چھوڑیں. یتربصنا, ہاں یتربصنا کیا ہے, فعل مضارع, اور ہم نے کہہ دیا یہ خبر ہو گئی اس کی. بھی انفس کو پہلے کر لیں, جار مجرور ہے, متعلق کس کے ہوگا یہ, ہاں یتربصنا فعل کے ہو جائے گا, اور یہ خود مضاف الیہ بھی ہے, انفسہن. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس کی جو ہم نے پہلے بات کی تھی, اربعۃ اشہرن. تو اربعۃ کیا ہے, پہلے تو یہ ظرف زمان بنے گا, مفعول فیہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, ظرف زمان منصوب ہے یہ. ٹھیک ہے, اور مضاف بھی ہے پھر یہ, اور مضاف الیہ جو ہے اس کا آ رہا ہے اشہرن. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہے وا اشرن, جو میں نے پہلے بات کر لی تھی کہ یہ اسم جو ہے واو عاطفہ ہو گیا, اشرن جو ہے یہ اسم معطوف علی کس پہ, اربعۃ. ٹھیک ہے نا, اربعۃ کے اوپر معطوف ہو گیا, اور منصوب اسی لیے ہے یہ. باقی جو معذوف ہے ہم نے بات کر لی تھی کہ ایامن جو ہے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو لیالن معذوف مان لیں. ٹھیک, فَإِذَا فا عاطفہ ہو گیا, اذا کیا ہے, ظرف, ہاں ظرف, اور جو ہاں شرط کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, غیر جازم. بلغنا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. اجل لہن, اجلا کیا ہوگا, مفعول بھی بن گیا, اور مضاف الیہ ہن. ٹھیک ہے نا. تو اجل کیا ہے, اصل میں وہی عدت کی بات ہو رہی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدت ہن. اب یہ فا جو ہے نا یہاں سے جزائیہ ہو گیا, جواب شرط شروع ہو رہا ہے یہاں سے, اور اس جواب شرط کا جو جملہ ہے یہ لا نافیہ للجنس سے شروع ہو رہا ہے, لا جناح علیکم. ٹھیک ہے, تو لا جناح ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اسم و لا ہے, یہ جناح جو ہے اس لیے منصوب ہے. علیکم جار مجرور, شبہ جملہ خبر بن گیا, اور یہ ہاں خبر و لا کہہ دیں گے ہم, جو جواب شرط بھی غیر جازم ہی ہوگا یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ شرط جو ہے وہ غیر جازم تھی. فی ما جار مجرور ہو گیا, ما کون سا ہے یہ, اسم موصول. ٹھیک ہے, اسم موصول ہو گیا, اور جار مجرور کس کے متعلق بنے گا یہ, جناح کے متعلق بنے گا. ٹھیک ہے نا, فی ما
ویسے تو اس کی معذوف صفت کے متعلق ہے، مگر ہم آسانی کے لیے اس کو جناح کے متعلق کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. فعلنا، ہاں فعل ماضی ہو گیا، اور یہ صلۃ الموصول بنے گا کیونکہ ما اس سے پہلے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. فی انفسہن، اگین وہی فی انفس جو ہے جار مجرور ہو گیا، متعلق کس متعلق فعل فعلنا کے، اور مضاف الیہ بن گیا انفسہن. بالمعروف جو ہے یہ جار مجرور، متعلق کس کے بنے گا؟ فعلنا کا جو اصل میں تو وہی ہے، پھر معذوف حال ہے، اور اس کا صاحب الحال جو ہے وہ فعلنا میں نون نصفہ ہے، مگر اس کو چھوڑ دیں، بس فعلنا کے متعلق کر دیں اس کو. واللہ بما تعملون، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. کر لیں گے سب لوگ؟ شروع کریں پیچھے سے. واو استنافیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے چلیں. اللہ مبتدا، بیما، ہاں جار مجرور ہو گیا، کس کے متعلق؟ خبیر آگے آ رہا ہے جو، ہاں اس کے متعلق ہوگا. اور کس کے؟ ما کون سا ہے یہ؟ ما اسم موصول ہے، ٹھیک ہے. اور تعملون جو ہے وہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول، ٹھیک ہے نا. یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. اگلی آیت پہ آ جائیں. خبیرن تو ہم نے پہلے بات کر لی تھی نا، کہ خبر آگے آ رہی ہے اس کے متعلق ہے، تو خبر ہے اور مرفوع نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک. آگے چلیں. ولا جناح علیکم فی ما اردتم، یہاں تک تو اردتم، ہاں اردتم، ٹھیک ہے. تو فی ما جو ہے اسی طرح جیسے پیچھے آیا تھا، ہاں ما اسم موصول ہے. فی ما جو ہے متعلق کس کے ہوگا؟ وہی جناح کی جو صفت معذوف ہے اس کے متعلق، یا جناح کے متعلق بھی کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. اردتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور صلۃ الموصول بنے گا ما کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے بھی، جار مجرور، متعلق کس کے؟ فعل جو آیا اردتم، ٹھیک ہے. اور من خطبتن، تو خطبتن جو ہے وہ خطبہ یخبتو ہم نے پڑھ لیا تھا. ہاں دیکھ لیں یہاں پہ. اچھا نہیں، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. خطبہ یخطیبو، ٹھیک ہے. تو خطبتن باب ضربہ سے چلے. اور یہ مضاف بھی ہے. خطبت النساء مضاف الیہ ہو گیا، النساء. کلیئر ہے؟ ہاں ہاں من جار مجرور متعلق کس کے ہوگا؟ جس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، بھی جو آیا ہوا ہے نا، یہ جار مجرور میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ اس سے ریلیٹ کرے گا جو معذوف حال ہے، اس کا صاحب الحال اس میں ہا میں نظر آ رہا ہے. مگر میرا خیال ہے اس کو بھی آسان کر لیں ہم، اور اس کو متعلق پیچھے سے فعل کے ہی کر لیں، آسانی کے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک. او جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں حرف عطف ہو گیا. اس کے بعد اکننتم، ہاں معطوف ہو جائے گا. جو ہاں پیچھے جملہ اردتم آیا اس کے بعد معطوف ہو گیا. فی انفس جار مجرور، متعلق کس کے؟ اسی فعل کے ہو گیا. اور انفسکم جو ہے وہ جار مجرور مضاف الیہ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علم اللہ، یہ آپ لوگ خود کریں گے. فعل ماضی ہے، جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. علمہ، اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہو گیا. اس کے بعد انکم، انا کیا ہے؟ ہاں حرف توکید و نصب، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر اسم و انا کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے جی بالکل. ستس، ہاں
ضمیر جو ہے وہ ویسے ہی مبنی ہے نا, ہاں محلن ہوگا, محلن منصوب تو ہوگا نا. ٹھیک, کیونکہ اسم انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ستذکرونہن, سا جو ہے وہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو, استقبال, ہاں حرف و استقبال, ٹھیک ہے نا, کہ جلد ہونے والا ہے, صوفہ والا. وتذکرون پھر کیا بنے گا, فعل مضارع مرفوع ہے یہ, ٹھیک ہے, اور فاعل کیا ہے اس کا, ہاں. تو اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کیا بنا, خبر و انا, ٹھیک ہے نا, خبر و انا. بس یہاں پہ رک جائیں, اب یہ خبر مل کر کے کیا وہ بنے گی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, وہ سدا مصدا مفعول وغیرہ جو ہے نا یہ ہم نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس رہنے دینا اس کو, اتنا کافی ہے, سمجھنے کے لیے کافی ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اصل مفعول بھی جو ہے نا اس کا وہ ہننا ہے, بس یہاں تک کافی ہے میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. لیکن واو عطف ہو گیا, اور لیکن کیا ہے, ہم نے کیا پڑھا تھا اس کو, حرف و استدراک, نہیں وہ ہاں استدراک, ٹھیک ہے نا, استدراک پڑھا تھا نا ہم نے, جو ہاں جو مطلب اس پہ آتا ہے نا کہ کوئی بات کر کے اور پھر ہاں لیکن ایسا ہے جو بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد لا جو ہے وہ کون سا والا ہے, لا ناہیہ ہے, ٹھیک ہے. اور تواعدوہن, تواعدو جو ہے فعل مضارع ہاں ہاں ہے نا, کیوں لا ہم نے کہا نا ناہیہ ہے, تو لا ناہیہ کیا کرے گا, فعل مضارع کو مجزوم کرے گا نا, ٹھیک ہے. تو فعل مضارع مجزوم ہو گیا, اور ہننا جو ہے وہ تو آگے مفعول بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے, اس لیے, ورنہ تو تواعدونا بنتا نا یہ, وہ نون کہاں گئی اس کی, وہ مجزوم جمع ہونے کی وجہ سے وہ گر گئی نا, ٹھیک ہے, لا کی وجہ سے. تو ہننا جو ہے وہ مفعول بھی اول بن گیا, کیونکہ آگے پھر سرن بھی آ رہا ہے. تو مفعول بھی ثانی ہم اس کو اس طرح سے لیں گے کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے مگر یہاں پر بھی نہیں ہے, اور میرے پاس اس میں بھی نہیں ہے, دو جگہ پہ نہیں ہے, کوئی وجہ ہوگی اس کی, یا تو ہاں اس کے دو مفعول ویسے بھی آتے ہوں گے نا, دیکھیں نا وعدہ کس سے کیا اور کیا کیا, یہ بات ہے. ہاں مفعول بھی ثانی ہے نا یہ, مفعول بھی تو آپ کا وہ ہے پرپل ہے, ہاں دونوں چیزیں اس کے اندر, حال شیڈڈ ہے حال میں یہ, ٹھیک ہے نا. میں چیک کر لیتا ہوں, 1 منٹ چیک کر لیتا ہوں اس کو. ہاں ٹھیک ہے, بعض لوگوں نے اس کو حال لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے حال منصوب اور علامت فتح, تو دونوں یہاں پہ اسی لیے انہوں نے مفعول کا والا کلر بھی کیا ہوا ہے اور حال والا کلر بھی کیا ہوا ہے, دونوں کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا, تو مفعول بھی ثانی بھی ہم کہہ دیں گے اور حال بھی کہہ دیں گے, اس کو دونوں کہہ دیں گے. اللہ جو ہے وہ کیا آیا, ہاں حرف و استثناء, اور تقولو جو ہے یہ فعل مضارع, ہاں اصل میں کیا ہے, ان, ہاں بالکل ان تقولو ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ان نے پھر کیا کیا, اس کو منصوب کر دیا, ٹھیک ہے, اور پھر یہ بنا مصدر معول بن گیا, ٹھیک ہے. قول, پھر قولن مفعول مطلق کہیں گے, اس کو مفعول بھی کہیں گے,
تو ہے ہی ہے. نہیں وہ لیکن یہ تقولو چونکہ- اصل میں نہیں، تقولو اصل میں خود بھی اسم بن گیا نا، اس لیے اس کا ہم کہہ نہیں سکتے. ہاں اگر وہ فعل رہتا تو پھر ہاں مفعول ہوگا تو پھر وہ- ہاں تو اس لیے اس کو مفعول بھی ہی کہیں گے ہم. قولن معروفاً اس کی صفت بن جائے گی. ٹھیک ہے، منصوب ہے. و لا، اور واو عطف والا ہو گیا. لا کون سا ہے یہ؟ لا ناہیہ ہے. اس کے آگے جو تعظیمو آ رہا ہے یہ کس کے اوپر عطف ہے؟ تواعدو. ٹھیک ہو گیا. تو ہاں تو بس اسی طرح سے یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا اور فاعل اس کا ہاں ٹھیک. اور عقدت تن جو تھا، ہاں عقدتن وہ مفعول بھی ہے، مضاف ہے، اس لیے عقدتا آ گیا. اور ان نکاحی جو ہے مضاف الیہ ہے. حتی حرف جری ہوتا ہے حتی. ہاں اچھا یہ پھر ایک دفعہ بتا دوں، میں بہت دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ حتی کو آپ حروف ناصبۃ المضارع میں نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود یہ عمل نہیں کرتا ہے، یہ عاملہ نہیں ہے. اس کے آگے ان چھپا ہوا ہے، ان کرتا ہے. اس کوئز میں بھی لوگوں نے غلطی کی ہے، پچھلی کوئز میں بھی غلطی کی تھی، اس کوئز میں بھی غلطی کی ہوئی ہے. اس کو نوٹ کر لیں. حتی کو آپ کبھی بھی نہیں لکھیں گے. حتی کے آگے جو ان چھپا ہوا ہے وہ ہے ناصبۃ المضارع. فعل مضارع کو نصب دینے والا جو ہے حرف وہ ان ہے. حتی جو ہے وہ جر دے رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. اس ان سے جو فعل مل کر کے مصدر مول بن رہا ہے، اس مصدر کو مجرور کر رہا ہے یہ حتی. یہ بات سمجھ لیں. اس کوئز میں بھی کئی لوگوں نے غلطی کی ہوئی، اس لیے میں بتا رہا ہوں خاص طور سے. چلیں حتی یبلغ الکتاب اجلہ. یبلغ اب کیا بنے گا؟ ہاں فعل مضارع ہو جائے گا اور وہی مصدر مول بنے گا. ٹھیک ہے ہاں بلوغ بننا چاہیے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور الکتاب جو ہے اس کا فاعل ہو گیا. اجلہ، اجل مفعول بھی منصوب ہے اور مضاف مضاف الیہ ہو گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. یہ اب آپ لوگ خود کر لیں. وَاعْلَمُوا واو کیا ہے؟ استنافیہ ہو گیا. اعلموا فعل امر جمع، فاعل کون ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اللہ اسم ان منصوب. یعلم فعل مضارع اور خبر ان. ٹھیک ہے. ما اسم موصول ہو گیا. فی انفسکم ہاں اور یہ انفسکم جو جار مجرور ہاں یہ ایک اصل میں وہ صلۃ الموصول بھی بنے گا نا. ٹھیک. اور مضاف مضاف الیہ ہے پھر یہ. ٹھیک. فا کون سا والا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. فا حرف عطفن ہو گیا. اور احذروا ہاں یہ مفعول یہ فعل امر ہے. اس کا فاعل جو ہے وہ ہاں انتم، اور ضمیر جو اس کے بعد وہ ہے وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں کلر ہوا ہے نا ہو کے اوپر، یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غفور حلیم. یہ تو آپ لوگ خود ہی کر لیں گے. چلیں صحیح. آگے چلیں ایک آیت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے کیونکہ یہ آدھی تو آتی ہے آپ کو پہلے ہی، آسان ہے. چلیں اس کو سن لیتے ہیں، پہلے ایک آیت تک سن لیتے ہیں. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
بس ایک آیت کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیں پہلے. لا جناح کوئی گناہ نہیں ہاں علیکم آپ کے اوپر ان اگر طلقتم النساء آپ نے طلاق دی عورتوں کو ما جو لم نہیں تمسوہن. تمسو آتا ہے نا, مسا یا مس, ٹھیک ہے نا. کوئز میں ہی پوچھا تھا میں نے, کچھ لوگوں نے اس کا باب غلط لکھا ہے, ٹھیک ہے, باب سمیا تھا. تمسوہن اصل میں مس کرنا چھونے کو کہتے ہیں, مگر یہاں پہ جو ہے وہ ملاپ کے لیے استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. جی تمسوہن او تفریدوہن, ٹھیک ہے, لہن, ہاں فرض کرنا وہی, ٹھیک ہے. فریدتن کیا چیز ہے یہ, جو مہر, ہاں حق مہر جس کو کہا جاتا ہے, کوئی فرض مطلب ایگریمنٹ ہو گیا اس کے اوپر نا, ٹھیک ہے. و متعوہن, نہیں یہ سامان دینا ہو گیا اس سے, ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں ہاں متعو ہے نا, دیکھ لیتے ہیں اس کو. ہاں یہاں پہ دینے کے معنی میں آ رہا ہے, اٹھانے کے نہیں, فائدہ دینے کے, ٹھیک ہے نا. وہ تمتع ہے, وہ جو ہے نا وہ فعل, ہاں وہ فعل لازم ہے, ہاں یہ متعدی ہے, وہ لازم ہے, فرق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ متاع کا ہاں ہاں متاع جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ دیکھیں, یہ تمتع ہے, یہ اٹھانا ہے, یہ فعل لازم ہے یہ والا, ٹھیک ہے. ہاں صحیح. الا الموسعی, موسعی جو ہے فراغت ہونا, ہاں مطلب ہاں فراغ دستی, کشادگی کے معنوں میں آیا نا, ٹھیک ہے, کشادگی والا, وسعت والا, ان معنوں میں, ٹھیک ہے. ہاں قدر ہو, قدر وہی قدرت والا, مطلب جس کی, ہاں اس کی, ٹھیک ہے, اس کا اندازہ کہہ لیں. وا علی پر المقتری, مقتر تنگ دست, ٹھیک ہے نا. ہاں قدر ہو جس کی قدرت, مطلب ہاں اس کی استطاعت کم ہو جس کی, ٹھیک ہے. مقتر دیکھ لیں, اقترا یقترو سے اسم فاعل بنا مقترن, ٹھیک, تنگ دست, مقتر. متاع بالمعروف, متاع سامان ہو گیا, ہاں ٹھیک ہے نا. بالمعروف اچھے طریقے سے, یا دستور کے مطابق, زیادہ بہتر ترجمہ معروف جو ہوتا ہے دستور کے مطابق, کہ اس, ہاں اس جگہ پہ مطلب جو چیز, ہاں نارمس ہے, ٹھیک ہے نا. حقاً علی المحسنین, حق, ہاں ٹھیک ہے, بلا کم و کاست کام کرنے والوں پر, یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. اس کا خیر ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ, مطلب پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اچھے طریقے سے جو کام مکمل کر رہے ہیں نا, اس کے لیے. جی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو, یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو, اور انہیں خرچ دو خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق, اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ. دستور کے مطابق دینا نیکوکاروں پر لازم ہے. تو یہ وہی جو انہوں نے بات کی نا محسنین والی, نیکوکاروں کے اوپر لازم. ترجمہ ہو گیا, بس اس کی ترکیب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. آدھی آیت تو آپ کو آتی ہے, اور پھر آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. لا ہاں نافیہ للجنس ہو گیا. اس کے بعد جناح اسم لا ہے, علیکم جار مجرور, ہاں شبہ جملہ خبر ہو گیا, متعلق معذوف خبر کہہ سکتے ہیں. ان, ہاں حرف و شرط. طلقتم جو ہے وہ کیا ہے, فعل ماضی ہے, محلاً مجزوم ہوگا, اور فعل شرط ہے یہ, ٹھیک ہے. اس میں ہاں فاعل جو ہے اس کا, ٹھیک ہے,
اور النساء جو ہے وہ کیا ہے مفعول بھی ہی ہے، منصوب ہے اس لیے. اور ما جو ہے نا اب یہ ما مصدریہ ہے یہاں پہ ظرف کہ اس میں آئے گا کیونکہ جب تک کے معنوں میں آ رہا ہے اس لیے تو اس کو ظرف زمان کہیں گے ہم. ہاں بالکل ما مصدریہ ہے تو مصدریہ نا اس لیے ہاں قسموں میں تو مصدریہ ہے مگر یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ظرف زبان کے طور پہ اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ مدت کی بات ہو رہی ہے. لم تمسوہن ما جو ہے وہ جب تک ہاں کے معنوں میں مدت کی بات ہوئی. لم کیا ہے ہاں حرف نفی و جزم کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا. لم تمسوہن فعل مضارع مجزوم ہے اور ہننا جو ہے اس کا مفعول بھی اس کے ساتھ ہے. او ہاں اس کے بعد کیا ہے ہاں تفریدو تو یہ تفریدو کیا ہے نہیں پہلے اس کو دیکھ لینا. ہاں عطف کس پہ ہو رہا ہے تمسو پہ ہو رہا ہے اور وہ کیا تھا اس کی اعرابی حالت کیا تھی مجزوم تو یہ بھی مجزوم ہوگا پھر ٹھیک ہے نا. فعل مضارع مجزوم ہوگا نا اس لیے کہ ہاں تابع ہے اس کے ٹھیک ہے نا. لہن چار مجرور ہاں فعل کے متعلق ہو گیا اور فریدہ تن جو ہے یہ مفعول بھی بن گیا ٹھیک ہے. جملہ مکمل ہو گیا ہمارا. ہاں عطف حرف عطفن ہو گیا. متعوہن تو اب یہ بھی ہاں یہ بھی اسی کے اوپر ہوگا اور اسی لیے پھر ہمیں یہ جو ایک منٹ ٹھہر جائے ہاں یہ فعل امر ہے یہ وہ نہیں ہے. جملہ پورا عطف ہو رہا ہے واو عطفہ یہ فعل اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے عطف ٹھیک ہے نا. یہ پورا جملہ عطف ہو رہا ہے اس لیے واو ہے اور یہ فعل امر ہے متعو ٹھیک. مت یہ زیر جو آ رہی ہے نا ہاں امر اور جمع ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا چلے. تو متعو جو ہے فعل امر ہو گیا. ہننا جو ہے اس کے ساتھ مفعول بھی اور علل موسع جار مجرور کیا ہوگا یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی اور قدر ہاں قدر جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد واو ہاں عطف ہو گیا علل مقدری اسی طرح سے ہو گیا جار مجرور ہاں شبہ جملہ خبر مقدم اور اگین قدر جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا اور وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا ٹھیک ہے. متاعا یہ مفعول مطلق یہ میرے پاس مفعول مطلق کیا دیا متان دو ہننا ان کو اور کیا دو متاعن یہاں کچھ معروف الگ سے ہاں نہیں یہ مفعول مطلق بن رہا ہے یہ اور جو چیز معذوف ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی متان ہاں متعو ہننا تمتین بنے گا ہاں تمتین بنے گا نہیں سر کیا دیا کس کو دیا اور کیا دیا متعوہن متاعن متعوہن متاعا بالمعروف متعوہن متاعن ان کو دیا اور کیا دیا متاعن تو متعو کے ساتھ اگر متاعن آ رہا ہے نا
تو دینے کی بات آ رہی ہے نا, تو پھر یہ مفعول مطلق بنے گا نا, اسی فعل کا اسم بن رہا ہے. اس کا مصدر اور ہے کچھ سر, اس کا ایک ترجمہ دوبارہ. ایک منٹ, متان دیکھیں پہلے, مصدر ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ہے نا پھر یہ مطلق ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہاں متاعن جو ہے یہ مفعول مطلق ہو گیا, ٹھیک ہے. اور تمتیعن جو ہے یہ بھی ہوتا ہے, تو اس لیے ہم کہیں گے متاعن تمتیعن کے معنی میں ہو رہا ہے, ہم یہ کہہ دیں گے, ٹھیک ہے, صحیح, کیونکہ وہ اسم مصدر وہی ہے نا, اس لیے. ٹھیک, بالمعروف متعلق, ہاں معذوف صرف کہہ لیں ہم, ورنہ متعلق اس کے ہو گیا. حقاً کیا ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں نا, مفعول مطلق بنتا ہے نا یہ, اور جو چیز معذوف ہوتی ہے وہ حق. ہاں حق 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 حقاً بنے گا نا. مفعول بھی ہو سکتا ہے, یہ اسی کے اوپر حق کر. متاعن اصل میں اس کا مفعول مطلق آ چکا تھا نا, وہ نہیں بنے گا نا سر. ہاں ہاں, حقا حقاً ہو گیا نا, تو حقا فعل آئے گا, اسی کا مصدر آ گیا, تو یہ جو فعل معذوف ہے ہم کہیں گے حقا فعل معذوف ہے, اور اس کا جو مصدر آیا وہ مفعول مطلق بن گیا. علی المحسنین جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا, متعلق کس کے, حقاً کے. ٹھیک ہو گیا, چلیں, یا اس کی معذوف صفت کے متعلق کہہ لیں, اب ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ یہ والی آیت کمپلیٹ کر لی. اب اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ مطلب 1.5 پیج کر لیں, تاکہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا, آن لائن بھی جو لوگ ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اب اس کو رمضان سے پہلے ختم کر لیں نا کورس کو, ورنہ پھر بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی, لمبا ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگ بھی تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں گے تو اور ذرا جلدی کر لیں گے, اور آئندہ سے کلاس جمعے کو ہوگی, یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. نماز پڑھ لیں.